نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں خیریت ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت ہوں گے. اور اگر ہمارے کوئی بھائی یا بہن میں سے کوئی کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ اور انہیں ان کے پریشانیوں سے نجات کریں. آمین ثم آمین. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے ایک دعا لے کر آیا ہوں، اور آج ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جس دعا کی آج کے دور میں امپرجنٹ بہت ہی ضروری ہے اسے جاننا اور اس دعا کو پڑھنا. ایکچولی یہ دعا قرض سے متعلق ہے، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی دعا ہے اور کس حدیث سے ہے اور کتنا اوتھینٹک ہے اور کیا ہے. حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مکاتبا جاءه فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی قال الا اعلمك کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أده الله عنك قال قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. حدیث حسنہ رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3563 3563. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیث دیکھا اور الحمدللہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، حدیث حسنہ ہے. جامع ترمذی میں اس حدیث کی یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آئے جو کسی کے غلام تھے، اور انہوں نے خود کی غلامی لکھوایا تھا کسی کے پاس. یہاں پہ جو حدیث میں مکاتب بنایا ہے، اس کا مطلب ہے، مکاتبن سے مطلب ہے کانٹریکٹ، اسٹیپیولیشن، یعنی ایک بانڈ بندھوا لیے تھے کہ میں خود کو غلام رکھتا ہوں آپ کے پاس اس وقت تک جب تک کہ میں آپ کو کچھ بھی چیز کا شرط لگایا تھا اس نے کہ یہ چیز نہ دے دوں تب تک ہم آپ کے غلام رہیں گے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اس طرح سے پھنس چکا ہوں اور میں انہیں کچھ دے نہیں پا رہا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اسے جو میں نے شرط کیا ہے اس قرض کو ادا کروں، تو آپ میری مدد کریں. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم تمہیں وہ کلمہ سکھا دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کلمہ کو اگر تم پڑھو گے تو چاہے تمہارے پاس پہاڑ کے برابر، ایک پہاڑ کے موافق قرضہ بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس قرض کو تمہارے ذریعے سے اسے ادائیگی کر دے گا. تو میرے دوستوں اور بھائی، یہ تھی حدیث کا ترجمہ. اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو دعا ہے اس دعا کو نکالتے ہیں اور اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں. کیونکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، آسکنگ. ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کچھ، تو اگر ہم عربی میں دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا معنی ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بار آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور مجھے خود ہی نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. یہ بیس لیس ہو گیا، ایک دم بے بنیاد بات ہو گئی. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی لازمی ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو. اس کا مطلب کہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. تب جا کے آپ پیورٹی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کہہ سکیں گے اللہ کو، جب اس کے معنی آپ کو معلوم ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس دعا کو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ. یہ دعا اسکرین میں دکھ رہی ہوگی، اسے آپ لوگ اسکرین شاٹ مار لیجئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اور اسے اپنی اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے دور کر دے، اور اپنے فضل سے مال و دولت دے کر تمہارے سوا کسی اور سے بے نیاز کر دے، یعنی کسی اور کے محتاج نہ کر سوائے تیرے. یہ نیاز کا ورڈ جو یہاں پر آیا ہے، ایکچولی یہ اردو نہیں ہے، آئی تھنک یہ فارسی لینگویج ہے، فارسی بھاشا ہے. تو اس کو ہمیں معلوم ہے کہ بہت ایسے ہمارے دوست یار ہیں جس کو نیاز کا مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے. بے نیاز کا مطلب، جیسے بے مزہ بولتے ہیں، اسی طرح بے نیاز ہوتا ہے. مزہ مطلب مزہ ہوتا ہے، لیکن بے مزہ جب ہوتا ہے تو مزہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح نیاز کا مطلب ضرورت ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور جب بے نیاز ہوتا ہے تو بے ضرورت، کسی اور کی ضرورت نہ ہو، اور بے نیاز کسی اور کی محتاج نہ ہو. تو محتاج ہی اردو لفظ ہے، اور یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سلامت سمجھا پایا ہوں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دعا کو نہایت ہی ضروری ہے پڑھنے کی آج کے ٹائم میں، کیونکہ آج کے ٹائم ہم سب کو معلوم ہے کہ لوگ کتنے قرض میں مقروض ہے. جسے دیکھیے قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کی شوق نہیں پوری ہو رہی، کسی کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہے. ہر کوئی ہر دن کچھ نہ کچھ نئی خواہش لے کر آتے ہیں اور قرض میں مقروض ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حلال رزق اور قرض سے بچنے کے لیے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. للہیت اور اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیے. انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ پہاڑ کے جیسے بھی اگر قرض ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کر دے گی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرا چینل IL100% کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اسے شیئر کریے، اور اسی طرح ہمیں بار بار دعا سیکھنے کی اور سکھانے کی موقع دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.